بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ زمانہ قدیم میں کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان، اس لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو، تاکہ ملک ترقی کر کے دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص مشورے نہ دیتی تھی، وہ بس مشورے دیتے اور اس کے بدلے اشرفیاں وصول کرتے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر بادشاہ ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اس الجھن سے نجات کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ اور سپاہی جنگل پہنچے، خوب گھومنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کیا تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا تھا جو خود سے بات کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ شخص آدھا پاگل لگتا تھا، اس کی باتوں میں ایک عجیب سی بات تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، نوجوان، تم پاگل ہو جو خود سے بات کر رہے ہو؟ اس بات کا کسی کو گمان نہ تھا کہ یہ بادشاہ کی پوری سلطنت بچائے گا۔ پاگل شخص نے جواب دیا کہ پاگل تم ہو اور تمہاری پوری رعایا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر ایک محل تعمیر کیا جائے اور اس محل کا بادشاہ میں خود بنوں۔ بادشاہ اور سارے سپاہی اس کی بات پر حیران ہوئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا تو کسی غیر معمولی ذہانت اور دلیر انسان کے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ سپاہیوں کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا خاص وزیر بن گیا تو ہمیں اس کا حکم ماننا ہوگا اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ آہستہ سے ایک سپاہی نے کہا، یہ خطرہ ہے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا، نہیں، یہ تو پورا پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ سپاہیوں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کہا، اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر منا لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسرے سمت میں موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے پھر سے قابو میں لے لیا اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ شہر کے لیے گئے تھے وہاں دشمنوں کی بھاری فوج بیٹھی تھی، زبردست اسلحہ کے ساتھ، ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت و شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بولے، پر بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تو سب سے زیادہ ذہین ہے، چپ چاپ ہو کر ہمیں خطرناک دشمنوں سے بچایا،
اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ راستے میں دشمن بیٹھے ہیں۔ ہماری سلامتی اس کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسلیں ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر بیٹھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کہتے ہیں۔ ادب سے بولے، بھائی آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے بات کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصول اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسے ڈرا کر محل سے نکال نہیں سکتے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو یہ کیسی مصیبت ہے، مجھے واپس لے چلو۔ یہ بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا کچھ مل سکتا ہے؟ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے قبضے میں تھی، آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیدل تھا، وہ فوراً بولا، ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تھپڑ کیا، میں تو بادشاہ کو لات مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی یہ بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے مزید اکسایا، جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھولے پن سے بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پر دے مارا، لیکن اس زور سے بادشاہ کا تاج دور جا گرا۔ لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے نیچے سے ایک خطرناک بچھو نکلا۔ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیزو، یہ صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت محل بھی انعام میں دے دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی حسد میں مبتلا تھے، اب اور بھی پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل ان سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ رعایا تو واقعی بڑے سچے اور ہمدرد لوگ دیا تھا۔ خوشی خوشی سے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے وہی مانوں گا۔ اگلے دن رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے تپ رہے تھے مگر ظاہری چہروں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔
ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی، بھائی کل کی ترکیب کیسی لگی؟ پاگل جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے میری قسمت بدل دی۔ اور رعایا نے اگلا جال بچھایا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جتنی مرضی آپ کے خلاف کوئی سازشیں کر لے، لیکن اگر تم سچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رعایا اسے شاباشی دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور صبح دربار میں وہی ہوا جو رعایا نے پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ اگلے دن بادشاہ جب تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی کو پیچھے کھینچ لیا، مگر بادشاہ نے گرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ جب بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا، اسے گلے لگایا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا ہوشیار اور وفادار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ پھر اسے تمغہ امتیاز دے کر اپنا فوج کا جنرل منتخب کر دیا اور بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب وہ تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ کیسی مصیبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے سزا ہو، بادشاہ ناراض ہو اور وہ پھانسی چڑھے، مگر یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔ ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب وہ پڑوسی بادشاہ سے رابطہ کریں گے، اسے جنگ پر اکسائیں گے۔ رعایا نے یہ سازشی خط بھیجا اور دوسری بادشاہت کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ اب رہ گئی صرف ایک بات، اپنے بادشاہ کو جنگ پر راضی کرنے کے لیے۔ چنانچہ رعایا نے اپنے چند آدمی زخمی کر لیے اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں گے؟ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری سلطنت روئے گی، دشمن حملہ کر رہے ہیں، ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے جنگ کا ڈھول بجا دیا اور اپنی فوج کو رعایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں کر سکتے، صرف پیچھے سے ہنس رہے تھے۔ جب وہ دشمن ممالک کی سرحد پر پہنچے تو وہاں کی فوج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں جانب کی فوجیں جب جنگل میں داخل ہوئے تو پاگل نے حکم دیا، سب رک جاؤ، سب سے پہلے میں بادشاہ سے خود لڑوں گا۔ کیونکہ وہ کمانڈر تھا، پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دی، اے بادشاہ باہر آ! دشمن بادشاہ آیا اور دونوں جنگل کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک خونخوار شیر جھاڑیوں سے نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل جو اصل میں صرف تلوار چلانا چاہتا تھا، دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا۔ ایک سخت جنگ کے بعد اس نے شیر کو مار گرایا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، جو رعایا اس کے ساتھ آئے تھے انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ یہ سن کر پاگل نے فوراً تلوار نکالی اور بولا، خبردار اگر کسی ایک مشیر کو ہاتھ لگایا۔ تو بادشاہ نے اس کی وفاداری دیکھ کر دل ہی دل میں بولا، کیا کمال کا بندہ ہے، دشمنوں کو بچاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا۔ اس کی بہادری اور سچائی نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا، نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے، یہ نہایت بہادر اور ہوشیار شخص ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا۔ رعایا جو پہلے ہی اندر سے جلے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر چپ تو رہ گئے، لیکن ہر قدم پر ذلت کا بدلہ ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاست ایک بننے لگے، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ لیکن رعایا نے ایک اور نیا جال بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے،
اگر اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے۔ اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربے کار اور دل کا نرم۔ اس نے بڑی کمال کی بات کر دی۔ وہ اٹھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دوستو میری بات غور سے سنو۔ دنیا میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور ضبط عطا کیا، اور یاد رکھو جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے سے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے، لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس نے سانس لیا اور پھر نرمی سے کہا، تم سب صرف ایک بات سمجھ لو، وہ پاگل ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب ضبط عطا کی ہے۔ قسمت اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا۔ اب ساری رعایا نے توبہ کر لی۔ دوستو، تاریخ اس بات کا گواہ ہے، منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔